على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ارشاد باری تعالی ہے، آپ سے آپ کی قوم نے جھگڑا کیا، جب آپ کی قوم نے آپ کے سامنے حجتیں پیش کرنا شروع کر دی، قال آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو یا اللہ کے بارے میں میرے سامنے حجتیں پیش کرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے، مجھے ہدایت دے دی ہے. ولا اخاف ما تشركون به، میں نہیں ڈرتا جس چیز کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، جن کو تم شریک بناتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر جو میرا رب چاہے، یعنی کچھ بھی. مجھے اس بات کا خطرہ ہے، باقی میں کسی سے نہیں ڈرتا. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر شے سے وسیع ہے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف، کیسے میں ڈروں؟ ما اشرکتم، جن کو تم نے شریک بنایا ہے. ولا تخافون، اور تم بھی نہیں ڈرتے. انکم اشرکتم باللہ، تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں. ما لم ينزل بہ، جس کے ساتھ اللہ نے نازل نہیں کی، علیکم، تم پر، سلطانہ، کوئی دلیل. فأی الفریقین احق بالامن، دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے. محترم سامعین، سابقہ سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے سامنے توحید کو پیش کرنا ان پر بہت ہی ناگوار گزرا. مشرک آدمی کو توحید سنانا یہ معمولی سا کام نہیں ہے، یہ کام جڑنا بڑا مشکل ہے. قوم جڑی توحید دا پیغام سن کے جڑی قوم مشرک ہوئے، وہ اپنے آپ تو باہر ہو جاتی. اجے توحید دا آغاز ہے،
شرک دی تردید کا آپ نے آغاز کیتا ہے اور انہوں نے رباں دی تردید فرمائی ہے، کیونکہ ستاریاں دے پجاری سن، چاند اور سورج دے پجاری سن۔ آپ نے انہوں دی اس بات کی تردید فرمائی، نہ ستارہ رب ہو سکتا ہے، نہ چند رب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی سورج جڑا ہے وہ معبود کہلان دا حقدار۔ جس لئے آپ نے یہ بات انہوں نے سامنے پیش کی تھی، انہوں نے آپ دے نال آن کے جھگڑا شروع کر دیتا کہ جی تسی کی کہہ دے جے کہ ایکو ہی رب جڑا ہے ساری کائنات دے نصاب نو چلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی ہوئی جھگڑا سی کہ اسی 360 جڑے نے انہوں دے پجاری ہاں، یہ سارے رل کے ساڈا ایک مسئلہ نہیں حل کر سکتے، تے پوری کائنات دا نظام ایک رب کیویں چلا سکتے۔ انہوں نے دلائل پیش کرنے شروع کرتے، دلائل بھی جڑے نے بالکل اس طرح جویں مکڑی دا گھر ہوندا ہے، قاضیاں انہوں دے کول دلیل سن۔ دلائل تے قرآن دے نے یا رب دے فرامین دے نے، جڑے بھی فرامین اللہ کریم نے انبیاء دے اتنے اتارے، توحید دیاں باتاں جڑیاں رب نے انبیاء نوں دسیاں نے، کیا قوم دے سامنے پیش کرو، دلائل تے اصل وچ او نے۔ اپنیاں من گھڑت باتاں انہوں دلائل نہیں آکھیا جا سکتا، یہ کادیاں حجتاں نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور سابقہ قوماں اکثر جڑیاں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم بھی جواب کے اندر ایک بات آکھیا کرتے سن کہ اسی باپ دادا نوں اس طرح کرتے پایا۔ یہ بڑی وڈی انہوں نے کول دلیل سی، ہور تے کوئی گل نہیں سی آتی، اسی جی اپنے وڈیاں نوں اس طرح کرتے پایا تو وڈے ساڈے بڑا بےوقوف سن۔ اج بھی وہی بات پیش کی جائے، قرآن و سنت پیش کرو کہ دیکھو ساڈے بڑے باپ دادا اسی چیز کے پیروکار رہے ہیں اور انہوں کا یہ عقیدہ سی۔ بھلا ساڈے بڑے جڑے بےوقوف سن، قرآن نے باقاعدہ یہ جواب کے اندر مختلف مقامات سے بیان فرمایا، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کیا بھلا تواڈے باپ دادا اگر بے عقل بے ہدایت سن تو تسی ساری زندگی اس طرح ہی گزارا؟ ہدایت والے پاسے آ جاؤ، اللہ دی توحید والے پاسے آ جاؤ، گمراہی دے کولوں بچ جاؤ، ہدایت والے پاسے آ جاؤ۔ ہدایت کنوں آندے نے اور سیدھا رستہ کنوں آندے نے؟ وہ ہے صراط مستقیم دا رستہ جنوں اللہ دی عبادت کہتے ہیں، اللہ نو وحدہ لا شریک جاننا، یہ ہوئی صراط مستقیم ہے، یہ ہوئی ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ وہ باقاعدہ رب دے قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ کریم ارشاد فرمانے کہ اسی تے پہلا تو ہی ابراہیم علیہ السلام دی رہنمائی فرما دیتی سی، تربیت اسی کرنے والے سا، عقل و شعور اسی عطا کرنے والے ہاں۔ انہوں نے ایویں نہیں کائنات کے اتنے غور کر کے انہاں دے شرک دی تردید فرمائی، اللہ نے رہنمائی فرمائی سی، اللہ نے ہدایت دیتی سی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے حجتاں آن کے پیش کرنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ سب تو بڑی حجت جڑی ہے وہ یہ ہے کہ ساڈے باپ دادا اس طرح کرتے تھے۔ انی دنیا دیکھو جی سارے بیوقوف نے جڑے اس بات کے اتنے عمل کر رہی ہے، اس عقیدے کو بنا کے انہوں ذرا منتے ہیں۔ اج بھی یہ ہوئی ہے کہ ساری اکثریت ہے جی، اکثر لوگ انہوں منن والے نے، تسی ایک نواں ہی عقیدہ بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جس لئے انہوں نے آن کے حجتاں پیش کیتیاں، آپ فرمان لگے اتحاجونی فی اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تسی میرے نال آن کے رب دی ذات دے بارے میں جھگڑا کرتے جے، رب دی ذات دے بارے میرے کو لیا کے دلیلاں پیش کرتے جے۔ وَقَدْ ہَدَانِ، حالانکہ اللہ کریم نے میری پہلا ہی رہنمائی فرما دیتی ہے، یہ توحید والا عقیدہ اللہ نے مینوں پہلا ہی سمجھا
کائنات نے میری پہلا ہی رہنمائی فرمائی ہے، میں تواڈیاں انہاں دلیلاں نوں سمجھ نہیں سکدا، ایویں کم کا دلیلاں بڑائی بیٹھے، ساڈے باپ دادا کی نے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تسی جنہاں دی پوجا کرتے جے یہ تواڈے باپ دادا نے نام رکھے ہوئے نے، بس آ فلاں سرکار فلاں سرکار فلاں سرکار، ساڈے تے بھی وہ کچھ ہی ہے نا، ناماں دی پوجا کرتے جے تسی، جڑے رب نے رکھ کے نہیں بھیجے کہ آ کچھ کر سکدا فلاں آ کچھ کر سکدا ہے، تسی اپنے طور تے نام رکھ لے تے کیا جی یہ معبود نے؟ قطعی طور تے ایسا نہیں، ناماں دی پوجا کرتے تے انہاں دے اندر پاور طاقت کسے قسم دی نہیں۔ اور اج کل بھی دیکھ لو تسی، آکھیے جی سرکار غریب نواز ہے، آپ نے جی یہ ماشاءاللہ سارے تو وڈا جی غوث اعظم صاحب نے، فلاں نے کلندر ہے، فلانا ہے، بڑے بڑے القابات دیکھ کے اسی سمجھنے ہاں کہ یہ جڑا ساڈا عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تسی تے صرف ناماں دے پجاری جے، جڑے نام تسی رکھے تہاڈے وڈیاں نے رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے جڑی بات ہے کہ تسی رب دے بارے میرے نال کے جھگڑا کرتے جے، حالانکہ رب کائنات نے میری پہلا ہی ہدایت فرمائی ہے، مینوں اللہ کریم نے پہلا ہی رہنمائی فرما دی ہے، عقیدہ مینوں رب نے توحید والا پہلا ہی عطا کر دیتا ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، مینوں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ تواڈے معبود میرا کی بگاڑ لین گے، میں نہیں تواڈے ربا کولوں ڈردا، جنہاں تسی معبود سمجھدے جے یہ اینی جوگے بیچارے ہے ہی نہیں تے اپنے آپ نہیں بچا سکتے، مینوں نہیں ڈر ہوندا، مگر میں صرف اللہ دی ذات دے کولوں ڈرنا ہاں کہ اللہ کچھ بھی کر سکتے، اور تواڈے معبود کی کر سکتے، کہ جو واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، قوم آئی سی میلے ٹھیلے تے جان واسطے، آپ نے فرمایا کوئی نہیں میں انہاں نال چال چلاں گا، تانوں دساں گا، یہ بیچارے کاسے جوگے نہیں، تسی انہاں نوں معبود سمجھی بیٹھے جی، قوم آئی جی آؤ چلیے تانوں میلے ٹھیلے تے لے چلی، کہنے لگے جی فنظر نظرۃ النجوم پھر نجوم، ستارے کی طرف دیکھ کے نا آپ اس طرح ویسے جھاتی مار کے فرمان لگے میری طبیعت خراب ہے، انہاں سمجھا کہ انہاں دی قسمت دا ستارہ انہاں نوں دس رہے ہیں کہ تہاڈی طبیعت خراب ہونے والی تے تسی نہ جایا جی، پر انہاں دی طبیعت کادی خراب سی؟ شرک تو بیزار سن، توحید دی بیماری لگی ہوئی سی، شرک دے رد دی بیماری لگی ہوئی سی، آپ دسنا چاہتے سن کہ تواڈے رب کچھ نہیں کر سکتے، ساری قوم چلے گی، کیوں جی باڑے میں گئے جتھے رب سن، لینا دے اندر کھڑے نے رب، مرگن کے دعویٰ سامنے پہ پھر وڈیا ٹکیا تو کلاڑا وڈے دے موڈے اتر رکھ کے آ گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک انہوں نے چال چلی، ربا نو تیس نیس کر دیتا، جس ویلے قوم آئی انہوں نے ویکھیا بھی ساڈے ربا نال آ کنے حال کیتے، من فعل ھذا بآلہتنا، کیڑا جڑا ساڈے رباں دا یہ حال کر کے گیا ہوے رب تو دی مخلوق وچ اٹھ کے کوئی انہاں دا یہ حال کر دے، وڈ ٹک جاوے بھلا، کہنے لگے کیڑا ہے؟ کہنے لگے سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، سنیا ایک جڑیا نوجوان ہے ماشاءاللہ، وہ انہاں دا نا چنگے لفظاں نال نہیں سی تذکرہ کردا، وہ دا ایک کم ہونا پتہ ہوندا توحید والے دا، جڑا بندہ حق دی بات سناوے، توحید دا پیغام دے، شرک دا رد کرے، ساری قوم نوں پتہ ہوندا فلانا جڑا موحد آدمی، انہاں دی نگاہ گئی ابراہیم علیہ السلام تے، انہاں آکھیا جی لے کے آؤ، لیا گیا، فرمان لگے جی تسی یہ کام کیتے، کہنے لگے نہیں میں نہیں کیتا، آ جڑا وڈا ہے نے کیتے، جڑے موڈے تے کلاڑا ہے، نیویاں پی گئیاں بھی اسی انہاں نوں کی آکھیے، کہنے لگے پوچھ لو جنہاں دا حال برا ہویا ہے انہاں نوں پوچھ لو بھی کنے کیتے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، گردناں چک گئیاں، اگو جناب جو کسے بات دا بن نہیں پا رہا، کہندے کہ ابراہیم تینوں دے چنگا پلا پتا ہے بیچارے چپ شاہ نے، یہ تے بولدے ہی کوئی نہیں، انہاں بیچارے کی دسنا ہے، آپ نے فرمایا اُفل لکم لما تعبدون من دون اللہ، تواڈے تے بھی افسوس تے جنہاں دی تسی پوجا کردے انہاں دے تے افسوس، یہ نہ بیچارے اپنے آپ کو بچا
تو آپ کی فرماندے نے مینوں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں جنہوں نے تسی اپنے معبود بنائے نے، رب دے شریک بنائے، میں انہاں کولوں بالکل نہیں ڈرتا۔ مینوں ڈر کے دے اللہ رب العالمین کا، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ دے یعنی اختیارات دے اندر ہر چیز ہے، تو میں صرف رب کو ڈرتا، تواڈے رباں دے کولوں قطعی طور تے نہیں ڈرتا۔ اللہ کریم نے نال ہی ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہندے نے واسع ربی کل شیء علما، میرے رب دا علم جڑا ہے ہر شے تو وسیع ہے، ساری کائنات دے نالوں زیادہ علم میرے رب دے کول ہے، حرف آخر میرے رب دا علم ہے۔ افلا تتذکرون، تسی نصیحت حاصل کیوں نہیں کردے؟ تانوں کیوں نہیں نصیحت جڑی چنگی لگدی ہے تے عمل کیوں نہیں کردے، مندے کیوں نہیں؟ جڑیاں میں نصیحت دیاں باتاں تواڈے بے سامنے بیان کر رہا انہاں نوں من لو، چنگی گل ہے، قسمت تواڈی چنگی۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کہتے میں ڈراں کیوں بھلا؟ کیف اخاف ما اشرکتم، میں انہاں معبوداں دے کولوں کیوں ڈراں جڑے جھوٹے نے، جنہاں نوں تسی بنایا نام رکھ کے انہاں دی پوجا شروع کر دتی ہے، انہاں نوں اپنا مشکل کشا تے عادت روا سمجھ لیا ہے، تے میرے سامنے رب ہوندیاں دلیلاں پیش کر رہے نے۔ ایک تے عام طور تے دلیل یہ سی نا کہ ساڈے بڑے انی دنیا جناب انہاں نوں من رہی ہے، تسی کیوں نہیں مانتے؟ ایک دلیل بڑی جڑی ہے نا کوئی بھی بنائی بیٹھے سن، جویں کہ ساڈے دور دے اندر تے چیز بہت عام ہے نا، وہ کی ہے جی؟ کہ جی فلاں سرکار جڑے نے آ کچھ کرتا، فلاں نے آ کچھ کرتا، فلاں نے آ کچھ کرتا۔ نہ رب کائنات نے جو دنیا دیا مثالیں دیتی جاندیاں نا اس طرح مثالہ دے رب نے جڑا پوری کائنات کا نظام ہے نا بالکل اس طرح ہی بنایا ہے جس طرح تسی سمجھو ایک ملک کا نظام۔ اوپر کی جی صدر صاحب نے جو جی اس وقت داری ہے نا صدر سارے دے پاری، اس سے تھلے کے جی وزیر اعظم صاحب، نظام ایویں تے نہیں چلتا ملک کا، دلیلاں دیندے دنیا دیا رب دی ذات دے بارے مثالہ دیندے نے، پہلا جی صدر صاحب، پھر وزیر اعظم، پھر اس تھلے وزراء، پھر اسمبلی، تھلے صوبائی حکومتاں نے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، پھر جناب انہوں نے ایم پی ایس نے، انہوں نے وزراء نے، زری سدا دے آ جاؤ ناظم وغیرہ نے، کونسلر نے، پہلا میڈی ممبر بھی ہوندے محلیاں دے وچ، یہ سارا نظام دیکھو نا ایویں چلتا بھلا کلے بندے دا کم نہیں۔ رب کائنات نے نظام پیدا کر کے نا آ جڑے نا کلندر جنوں آتے ہیں کدی غوث کتب ابدال تے کلندر، یہ بالکل کہتے اسی طرح جی ملک کا نظام ہوتا ہے نا چلان واسطے انہوں کے کول اختیارات ہوتے ہیں، رب نے اسی طرح انہوں بھی اختیارات دیتے ہیں نظام چلانے واسطے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک قوم کے سامنے باتیں پیش کی جاتی ہیں، اللہ انہوں سمجھ عطا فرمائے، اللہ شعور عطا فرمائے۔ رب جڑا نا کسی دا محتاج نہیں نظام چلا دے، جی انہیں بنایا ہے انہیں بسایا ہے چلا رہے ہے، اور کسی نو اللہ کریم محتاج کسی دا ہو نہیں دیتا، لیکن خاص طور پر روزی دا محتاج رب نے کسی نو نہیں ہو دیتا۔ بڑا مسئلہ تو پیٹ کا ہی ہے نا، کھان پین لبنا چاہیے، کوئی بندہ رات کو بھوکا نہیں سوندا، کوئی چیز بھی جڑی رب دی مخلوق نا چھوٹی تو چھوٹی بھوکھیا نہیں سوندا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر کوئی بھی چیز حرکت کرنے والی نہیں، کوئی بھی چیز کے اندر وہ موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں اس رزق کی ذمہ داری اسی اپنے ذمے لئی ہے، یعنی کسی نو بھی کوئی روزی دین والا نہیں، صرف اللہ ہی دین والا ہے۔ اللہ دے کول سارے خزانے نے، ہر ایک کو رب کھلا کے کوئی مانگ کے کھا لیندا ہے، کیوں نہیں؟ کوئی ڈاکہ مار کے کھا لیندا ہے، رب نے لکھیا وہ مقدرہ دے اندر حرام کر کے کھا لے یا حلال کر کے کھا لے، رب نے روزی ضرور دینی۔ یہ تو بندے دی سوچ ہے نا، ہوں تھوڑے دی بجائے بہتے نو پیندا پج پج کے، ایک ہی پھیرا مارا گے تو لکھاں دا بھی ڈاکہ مار کے آ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ اسی طرح جاندے جاندے اتوں بندے دو چور روٹیاں چل بھی کر دیہڑی چنگی پی جاتی، رب دے اتنے اعتماد کوئی نہیں ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گرامی نے ارشاد فرمایا، اگر بندے
اسی بہتے دے مگر جدوں دے پے نا حالات ادوں دے زیادہ خراب ہوئے، کٹھا ہی کری جانے ہیں، جمع ہی کری جانے ہیں، سانوں آن والی نسل دی فکر پی گئی ہے تو کم زیادہ خراب ہو گیا۔ رب تے اعتماد کرنے دیا صحابہ بھی سن، کماندے سن، کھا لیا، جڑا بچہ اللہ دی راہ تے قربان کر لے، کل دی کوئی گل نہیں، کل رب ہور عطا کر دے۔ تو جی ساری دیہڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی دے باغ دے اندر جا کے باغبانی کی، دانے ملے جو دے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آن کے دیتے، روزہ رکھے آپ نے ساری دیہڑی، فرمان لگے آٹا بناؤ تو روٹی تیار کرو، افطاری دا ٹائم ہے۔ جس ویلے کھانا تیار ہو کے سامنے آئے، کان کے سوال کرنے والا سوال کر دیتا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی میں یتیم ہاں، بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ، چک کے دے دیتا۔ دوبارہ کھانا تیار کیتا گیا، مسکین آ گیا، جی انہوں دے دیو۔ تیسری مرتبہ تیار کیتا تو قیدی آ گیا، فرمان لگے انہوں دے دیو، تو پانی وغیرہ نہ گزارا کر کے روزہ افطار کر لیا۔ کہ ایسا ایمان سی انہوں لوگوں کا، ایسا یقین سی رب دے تے، رب دے ہی جاتا سی۔ سانوں بھی رب دے تے مکمل اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ رب لہرا بہرا کر دے گا۔ شکر گزار بنا گے، قناعت پسند بن جاواں گے تو اللہ کریم فرمانے میں اور زیادہ دواں گا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کیف اخاف ما اشرکتم، میں کس طرح تواڈے معبوداں دے کولوں ڈراں، ولا تخافون، تسی نہیں ڈردے، انکم اشرکتم باللہ، جڑا حقیقی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں سوان والا ہے، کائنات دے نظام نوں چلاؤਣ والا ہے، جڑا حقیقی معبود ہے، تسی اودے نال شرک کر رہے جے، تانوں ڈر نہیں آندا تے میں تواڈے جھوٹے رباں دے کولوں کیویں ڈر سکنا، مینوں انہاں دا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، نال ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، اور جھوٹے رباں دی پوجا کردے جے، میں انہاں کولوں کیوں ڈراں، تسی میرے حقیقی رب دے کولوں نہیں ڈردے۔ انہاں دے بارے چ اللہ کریم نے تواڈے اُتے دلیل بھی کوئی نہیں نازل کیتی، دلیل ہی نہیں تواڈے کول کوئی کہ رب نے کتے آخیا بھی انہاں کولوں مانگ لو، آ فلانا کام فلاں کرے گا، فلانا کام فلاں کرے گا۔ اسی طرح اج بھی ہے، لوگ جتھے جتھے امیداں لائی بیٹھے نے، دسن بھی قرآن و سنت کتے یہ دلیل ہے کہ رب نے آخیا جا کے مانگ، اینوں میں پتاں دا ڈیپو دے چھڑیا، اینوں رزق دا وارث بنا چھڑے، افضالے نو خزانے دین والا، کیوں جی کہندے نے نا کہ جی گج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، وہ جی خزانے بخش دے، کتوں بخش دے، انہوں دے کول کی اختیارات۔ اللہ سانوں سمجھ عطا فرمائے، خواہ مخواہ ایسیاں باتیں پیش کر کے قوم نو شرک والے پاسے موڑیا جا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے یہ دلیل انہاں کول کوئی نہیں کہ حاجت روا نے، مشکل کشا نے، یا کائنات کے نظام کو چلانے والے نے، لوکاں دی ضرورتاں پوریاں کرنے والے نے، انہاں کول قطعی طور تے کوئی دلیل ہی کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ایک وہ گروپ ہے جڑا توحید تے ایمان لیان والا ہے، ایک وہ گروپ ہے جڑا رب دی ذات نال شرک کرنے والا ہے، دو گروپ ہو گئے نے۔ اللہ کریم فرماندے نے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، انہاں دونوں گروپاں دے وچوں کیڑا گروپ ہے جڑا امن دا زیادہ حقدار ہے؟ امن دا دائی کون ہے؟ جڑا توحید نوں منن والا ہے۔ باقی سارا فساد ہے، شرک سب تو بڑا فساد ہے، سب تو زیادہ حقدار امن دا یا امن دا دائی جڑا ہے وہ موحد آدمی یا توحید نو منن والا ہے۔ مشرک آدمی کدی امن دا دائی نہیں ہو سکتا۔ اللہ موحد آدمی اتنے بھی امن عطا کرے گا، انہوں کوئی خطرہ نہیں کسی کو، اور رب دی ذات کے کولوں ڈرتا ہے۔ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تسی میرے سچے رب کو ڈرتے، مینوں تہاڈے جھوٹے رب کو ڈرن دی ضرورت کی ہے؟ موحد آدمی نو کوئی خطرہ نہیں، اگے جا کے اللہ دیا رحمتاں ہی ہو جانیاں نے نا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، دونوں گروپاں دے وچوں کیڑا گروپ ہے جڑا امن دا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تانوں اس بات دا علم یقین ہے تے دسو نا کیڑا امن دا حقدار ہے؟ یقینی طور تے امن دے حقدار دنیا اور آخرت دے اندر وہ توحید والے نے، اور توحید نو تسلیم کرنے والے نے،
شرک تو بچن والے نے۔ اللہ سانو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ دوبارہ سن لو، وحاجہ قوم، آپ سے جھگڑا کیا آپ کی قوم نے، قالا تحاجونی فی اللہ، آپ نے فرمایا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، رہنمائی میری فرما دی ہے، ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر میرا رب جو ہے جو بھی چاہے، جو بھی آرڈر دینا چاہے میں اس سے ڈرتا ہوں، وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر شے سے وسیع ہے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، ولا تخافون، تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، ما لم ينزل بہ علیکم سلطانہ، جن کے بارے میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، فأی الفریقین احق بالامن، کون سا گروپ جو ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ امن کی زیادہ حق